بسم اللہ الرحمن الرحیم البقرہ سورہ بقرہ 136 سے 160 آیتیں۔ اور اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، قرآن اور صحیفے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے تھے، ان پر، اور جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ کو دی گئی اس پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں دیا گیا اس پر، ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو خدا ہی کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تم، تو البتہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ اس طریقے سے منہ پھیر لے تو بس وہ صرف تمہاری ہی ضد پر ہیں۔ تو اے رسول، ان کے شر سے بچانے کو تمہارے لیے خدا کافی ہوگا، اور وہ سب کی حالت خوب جانتا اور سنتا ہے۔ مسلمانوں سے کہو، رنگ تو خدائی کا رنگ ہے جس میں تم رنگے گئے، اور خدائی رنگ سے بہتر کون رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے رسول، تم ان سے پوچھو کہ کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے لیے ہے ہماری کارگزاریاں، اور تمہارے لیے تمہاری کارستانیاں، اور ہم تو نرے کھرے اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اولاد یعقوب سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ اے رسول، ان سے پوچھو تو کہ تم زیادہ واقف ہو یا خدا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی موجود ہو کہ وہ یہودی نہ تھے، اور پھر وہ چھپائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سدھر چکے، جو کچھ کما گئے ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا، اور جو کچھ وہ کر گزرے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان جس قبلے بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے، اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا کیا باعث ہوا؟ اے رسول، تم ان کے جواب میں کہو کہ پورب پچھم سب خدا کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جس طرح تمہارے قبلے کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلے کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے، ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھیر سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے، سب پر سخت ضرور ہے۔ اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو برباد کر دے، بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفیق و مہربان ہے۔ اے رسول، قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ۔ اچھا، تو نماز ہی میں تم مسجد محترمہ کعبے کی طرف منہ کر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب توریت وغیرہ دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تبدیل قبلے بہت بجا و درست ہے، اور اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اور اگر اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ساری دلیلیں پیش کر دو گے تو بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ہی ان کے قبلے کو ماننے والے ہو۔
اور خود اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور جو علم قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہش پر چلے تو البتہ تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات وغیرہ دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بدعے و دانستہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اے رسول، تبدیل قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس تم کہیں یک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اور ہر فریق کے واسطے ایک سمت ہے، اسی کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے۔ بس تم اے مسلمانوں جھگڑے کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں ان سے لپک کے آگے بڑھ جاؤ۔ تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم سب کو اپنی طرف لے آئے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے رسول، تم جہاں سے جاؤ، جہاں تک مکہ سے، تو بھی نماز میں تم اپنا منہ مسجد محترمہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو، اور بے شک یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں ہے۔ اور اے رسول، تم جہاں سے جاؤ، جہاں تک کہ مکہ سے، تو بھی تم نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور تم جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبہ کی طرف کر لیا کرو۔ بار بار حکم دینے کا ایک فائدہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ درمی کرتے ہیں وہ تو ضرور الزام دیں گے، تو تم لوگ ان سے ڈرو نہیں اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے، اور تمہیں کتاب قرآن اور عقل کی بات سکھائے، اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی۔ بس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور نا شکری نہ کرو۔ اے ایماندارو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے شک تھا، بول اٹھے ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ بروا خدا کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف، آمد اور رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور جو شخص خوش نیک کام کرے تو پھر خدا بھی قدردان اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب تورات میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔
मगर जिन लोगों ने हक छिपाने से तौबा की और अपनी खराबी की इस्लाह कर ली और जो किताब खुदा में है साफ साफ बयान कर दिया, बस उनकी तौबा में कबूल करता हूँ और मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।